اس کے ساتھ جواب دینے کے ساتھ ساتھ اللہ پاک توفیق دیا ہے مسجد میں آنے کا اور اللہ تعالیٰ کے حکم ادا کرنے کا. اس کے ساتھ ایک دینی مجمع کا اعلان بھی ہوا ہے. ایمان اور یقین کی محنت کے بارے میں ضروری بات ہوگا. دین کو اللہ پاک سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو دین کا ذمہ داری ہمارے پاس آیا ہے وہ ذمہ داری کو ادا کرنے کے حساب سے کچھ بات سننا اور بولنا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا دیا ہے. اس لیے اللہ پاک کا شکریہ ادا کیجیے. الحمدللہ. لئن شکرتم لازیدنکم لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. یہ کس کا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بات ہے. قرآن حکیم میں اللہ پاک سبحانہ و تعالیٰ نازل کر دیا ہے. کس کے لیے؟ امت کے لیے. کس کے لیے؟ کون سا امت؟ امت محمدی. کون سا امت؟ جس امت کے لیے پروانہ ہے. پروانہ معلوم؟ جس امت کے لیے ایسا پروانہ ایسا خوشخبری اللہ پاک سبحانہ و تعالیٰ سنا دیا ہے. یہ نبی کا امت، آخری نبی کا امت ہو کر جو آدمی قرآن پر، یہ جو قرآن 30 پارہ یہ جو قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے تھے، جو بندہ اس قرآن پر 30 پارہ قرآن میں جتنا سا حکم احکام ہے اس پر عمل کرے گا، اللہ پاک سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے کیا خوشخبری ہے معلوم ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ پورا 30 پارہ کا قرآن شریف جتنا سارا آیات ہے، جتنا سارا لفظ ہے، جتنا سارا نقطہ ہے، سب آیات نقطہ سب کی تفسیر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. یہ تفسیر ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث. یہ قرآن سمجھانے کے لیے جتنا سارا بات بولا یہ پورا حدیث ہے. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا وہ سنت ہے. وہ کیا ہے؟ سنت ہے. بس ایک ہی رکھے گیا، ایک ہی ہمارا عمل ہے قرآن پر عمل کرنا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت پر عمل کرنا. جو آدمی یہ دونوں پر عمل کرے گا اور اس کا ذمہ داری اپنا امت پر، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا امت آیا ہے دنیا میں، جو آدمی دین کا دعوت قبول کیا ہے، ایمان لایا ہے، اس پر یہ دونوں ذمہ داری آٹومیٹک آ گیا. قرآن پر عمل کرنا اور سنت پر عمل کرنا. ومن یطع اللہ ورسولہ فاولئک انعمهم کوئی حفظ کدھر ہے؟ فاولئک انعم اللہ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اللہ پاک سبحانہ جو آدمی اللہ کا حکم مانے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو ان کا قطر میں کھڑا کرے گا. تو قیامت کے میدان میں اللہ پاک سبحانہ و تعالیٰ جو آدمی دین کے لیے شہید ہو گیا، جو آدمی صدیقین تھا، زندگی پر کوئی ایک جھوٹا بھی نہیں تھا، اپنا زندگی کو ایسا عمل سے سجایا ہے، وہ صدیقین سے، وہ شہداء و شہید نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنا سارا نبی اس دنیا میں آیا گزرا ہے ان کی قطر میں اس کا حشر ہوگا. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ. وحسن اولئک رفیقا. وحسن اولئک رفیقا. قرآن کا بات. اس لیے بھائی محترم دوست بزرگوں، اللہ پاک سبحانہ و تعالیٰ سارا کائنات میں جتنا سارا چیز بنایا ہے سب کا ایک مقصد ہے. ایک کیا ہے؟ مقصد ہے. مقصد کے بنا کوئی آدمی نہ قطر میں آیا ہے، مقصد کے بنا کوئی آدمی نہ اپنا بیوی بچوں کو چھوڑا ہے، اپنا ملک کا محبت چھوڑا ہے. کوئی نہ کوئی مقصد کی وجہ سے اپنا بیوی بچہ محبت علاقہ سب کچھ چھوڑ کے آیا ہے قطر، سعودی، جاپان، امریکہ، یورپ. 7 سال 10 سال 15 سال ایسا بھی آدمی ملے گا 40 سال تک ملک نہیں گیا ہے. کیوں؟ کوئی نہ کوئی مقصد کی وجہ سے، کوئی نہ کوئی مقصد کی وجہ سے. مقصد کے بنا کوئی آدمی نہ گھر سے نہیں نکلتا. تو اللہ پاک سبحانہ و تعالیٰ 18,000 مخلوقات کو بنایا ہے کچھ نہ کچھ مقصد سے. ان کا بھی کچھ مقصد ہے. مقصد کیا ہے؟ بندہ دنیا میں جب ماں کا گربھ سے جنم لیا ہے تب سے وہ بے گناہ تھا. تب سے وہ کیا تھا؟ بے گناہ تھا. بیچ میں ایک مسئلہ بھی بتا دے رہا ہے، یہ اور بات ہے مگر یہ بات بعد میں یاد کر دینا. کوئی آدمی یہ بے گناہ کہاں تک رہے گا؟ بالغ ہونے تک. کہاں تک؟ جب تک بالغ نہیں ہوگا اس پر نہ روزہ فرض ہے، نہ نماز فرض ہے، نہ کچھ گناہ ہے، نہ کچھ کیا ہے. نابالغ تک اس پر کوئی حساب نہیں ہے، نہ نماز کا حساب ہے، نہ روزہ کا حساب ہے، نہ کوئی عمل کا، نہ کوئی گناہ کا. مگر ہم لوگ جتنا سارا بابا دادا دادی نانا نانی یا وغیرہ جو ہمارا گھر کا ذمہ دار ہوتے ہیں بچوں کو تعلیم دینے کے لیے،
یہ تعلیم کی وجہ سے جتنا سارا سا لڑکا علم اور عمل کرے گا، نیک عمل کرے گا، سب کا حصہ ان آدمی کو ملے گا جو آدمی اس کا جنم دیا ہے، نیک عمل سکھایا دیا ہے، روزہ رکھنے کا عمل سکھایا ہے، سلام دینے کا عمل سکھایا ہے، قرآن شریف کا علم دیا ہے، حدیث شریف کا علم دیا ہے، ایسا کر کے رسول اللہ علیہ وسلم کا سنت بھی سکھایا ہے. تو یہ مگر عمل کرنے سے نیکی ملے گا، مگر یہ نیکی کا حصہ کون بنے گا؟ وہ ماں باپ جو اس کو تعلیم دیا، وہ ذمہ دار جو اس پر ذمہ داری حاصل کیا ہے. مگر اس پر یہ آدمی آج 12 بجے بالغ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ 12 بجے بالغ ہو گیا ہے. مگر اکثر آدمی کو یہ تعلیم نہیں دیتا ہے. ہم لوگ ہمارا بچہ کتنا سال پر بالغ ہوتے ہیں یہ ہم کو سب کو معلوم ہے. جب 12 سال کا بچہ بالغ ہوتے ہیں، رات 12 بجے یہ بالغ ہو گیا، تو اس پر آج 12 بجے، ابھی تک 12 نہیں پار ہوا ہے، 12 بج رہا ہے، اس ٹائم میں یہ بالغ ہوا ہے. تو اس کا حکم کیا ہے؟ بولے یہ ابھی غسل کرو، نہاؤ، نہانے کے بعد آپ پر آج ایسا کا نماز فرض ہو گیا، یہ بھی ادا کرو، یہ بھی کیا کرو. ادھر سے ایسا کے نماز سے حساب شروع ہو گیا. تو اللہ پاک سبحانہ و تعالیٰ 18,000 مخلوقات کو بنایا ہے ایک ہی مقصد سے، جو اللہ کا حکم مانے گا، رسول اللہ علیہ وسلم کا اطاعت کرے گا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم اللہ غفور رحیم. اچھا، بیچ میں اور ایک بات بتا رہا ہے، اسلام کا بنا کتنا چیز پر ہے؟ کون کون آدمی کو معلوم نہیں ہے؟ سب کو معلوم ہے انشاءاللہ. مگر دیکھو بھائی، ہمارا ایک سرٹیفکیٹ ہے. ہمارا کیا ہے؟ یہ ٹوپی، یہ داڑھی، یہ جامع، السلام علیکم، السلام علیکم، نماز پڑھنا،